اس سے برکت ہوگا تو پھر شرن حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ کلمہ پڑھوں گا تو پاک ہوں گا اور کلمہ نہیں پڑھا تو میں پاک نہیں ہوں گا، یہ ایک فاسدانہ خیال ہے، یہ غلط ہے۔ کلمے کا پاکی سے تعلق نہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پانی فی نفسی ہی خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ کلمہ پڑھے نہ پڑھے پانی تو پاک کرے گا۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے، اس کی فضیلت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کا پورا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جن پر سے پانی گزرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے، اور ایک مختصر سا وظیفہ ہے بسم اللہ والحمد للہ، اگر یہ ہم شروع میں پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان باوضو رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا بات تو یہ بہتر ہے کر لینا۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسواک کیا کرتے ہیں وضو سے قبل، شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بعض فقہاء عظام نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہے اور ترک کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا، اس لیے وضو ایک دو بار بغیر مسواک کے وضو کر لیا تو یہ خلاف سنت ہوا، اور ترک کی عادت بنا لے تو ان فقہاء اعظام کے نزدیک وہ گناہگار بھی ہوگا۔ لہذا کم از کم مسواک کرنا سنت کریمہ تو ہے، اس ثواب سے محرومی ہے، ایک بڑی فضیلت سے محرومی ہے، لہذا مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، ضمناً جب مسواک کی بات آئی ہے تو یہ چاہیں گے کہ مسواک کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی ذرا سا بیان فرما دیں کہ کس طریقہ کار پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ مسواک تو قریب موجود ہے نہیں، لیکن چلیں میں پین کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ مسواک کا برش ہے اور یہ پوری مسواک ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے پکڑنے کا کہ 3 انگلیاں اس طرح اوپر رکھیں اور برش کے پاس یہ انگوٹھا رکھیں گے اور چھوٹی انگلی پیچھے رکھیں گے، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلی پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے دانتوں کی سیدھی اوپر کی جانب میں 3 مرتبہ مسواک کریں گے، پھر اس کے بعد الٹی طرف اوپر 3 مرتبہ کریں گے، پھر سیدھی نچلی طرف 3 مرتبہ، پھر الٹی 3 مرتبہ، پھر سامنے بھی کرنا چاہیں تو کر کے کلی کر لیں، پھر دوبارہ یہی ترتیب رکھیں گے، پھر تیسری مرتبہ ترتیب رکھیں گے، اس طرح 3 مرتبہ مسواک کرنا سنت کریمہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے، یا وضو قائم ہو اور اگلی نماز ادا کرنا چاہیں تو اب بھی مسواک کرنا ہوگی کہ یعنی وہ جو دوران نماز جو ہے؟ جی دیکھیں، مسواک وضو سے پہلے سنت مبارکہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے ظہر کا وضو کیا اور اس سے پہلے مسواک کر لی تھی، اب عصر کا وقت آ گیا، اس کا وضو ابھی بھی قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو اب شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ عصر کی نماز سے پہلے بھی مسواک کریں، تو وضو سے پہلے مسواک کا مطالبہ ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ لہذا اگر وضو قائم ہے تو انسان بغیر مسواک کے عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ مسواک کے ساتھ ہی ادا کرنے والی نماز کہلائے گی، اور اگر بالفرض اس نے پہلے وضو سے پہلے مسواک نہیں کی تھی، اب اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ مسواک کر لیں گے، پہلے ترک ہو گئی تھی تو اب آپ کر لیں، لیکن اگر مسواک اس نے پہلے والے وضو سے پہلے کر لی تھی تو اگلی نماز سے پہلے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بوڑھے خواتین یا مرد حضرات جو ہوا کرتے ہیں، وہ بوڑھی خواتین یا مرد جو ہیں جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بیچارے مسواک کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ان کے لیے بھی حکم جو ہے صادر ہوتا ہے؟ جی، اس میں حکم یہ لکھا ہے فقہاء عظام نے کہ کوئی یا تو انگلی پھیر لیں اپنے مسوڑوں کے اوپر، یا پھر کوئی کپڑا لے کر اس سے مطلب انگلی پہ لپیٹ کے اس کو پھیر لیں تو انشاءاللہ مسواک کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ویسے بھی خواتین کے مسوڑے جو ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، تو اگر بالفرض وہ مسواک استعمال کریں اور اس سے ان کے مسوڑے چھلتے ہوں تو وہ بھی پھر یہ انگلی والا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا بہت ہی نرم ریشے والی مسواک لیں، یہ زیتون کی مسواک کہلاتی ہے، کالے رنگ کی آتی ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے ریشے بہت ہی نرم ہوتے ہیں اور مرد عورت دونوں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو خواتین برش استعمال کر سکتی ہیں تو مسواک بدرجہ اولا ان کے مسوڑے برداشت کر لے گا تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ثواب بھی ہے اور دنیاوی اخروی فائدے بھی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ غرغرہ کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا لازم ہوا کرتا ہے کہ لازمی کرنا ہے؟ فرض کیجئے ایک آدمی ہے وہ جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ناک میں پانی چڑھانے سے، یا غرغرہ کرنا جو ہے وہ اس کو صحیح محسوس نہیں ہوتا، باوجود اس کے اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وضو کے اندر غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم عرض کیا تھا کہ اس کا 1-2 بار ترک کرنا برا ہے اور عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا۔ لہذا غرغرہ اگر واقعی باعث تکلیف ہے، کوئی گلے میں ایسی مطلب ہے کہ تکلیف ہے کہ غرغرہ نہیں کر سکتے تو یہ عذر ہے،
یا ناک میں کوئی تکلیف ہے کہ پانی چڑھانے سے عذر متحقق ہوتا ہے، کوئی تکلیف بڑھ جاتی ہے، نقصان کا اندیشہ، صحیح اندیشہ ہے، تو پھر یہ عذر ہو سکتا ہے، ورنہ نارمل حالت میں صرف یہ سوچ کے کہ کون ناک میں پانی چڑھائے یا غرغرہ کرنے میں مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، یہ عذر نہیں ہوتے، پھر سنت موقدہ کا ترک لازم آئے گا اور انسان گناہ گار ہوگا۔ اچھا، وضو میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کو کہ کون سے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا جائے اور کس ہاتھ سے جو ہے صفائی کی جائے، ذرا اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ہاں، ناک میں عموماً یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناک ایک مطلب نظافت کے خلاف عمل ہے کہ ناک صاف کرنا، تو یہ الٹے ہاتھ اس میں یوز کرنا چاہیے، لیکن سنت کریمہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور الٹے ہاتھ سے صفائی فرماتے تھے۔ تو الٹے ہاتھ کی وہی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالیں گے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا، یہ سنت کریمہ ہے۔ اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، کیا یہ خلال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، داڑھی شریف کی ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح داڑھی ہے اس کو دبائیں، جتنے چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں یہ چہرے کا حصہ کہلائیں گے، ان بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اب جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہے اور ان کا مسح کر لینا سنت کریمہ ہے، تو اس پہ بھی گیلا ہاتھ پھیر لیں گے تو مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اب خلال کرنا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داڑھی میں داخل کریں اور سامنے کو نکالیں، تو یہ داڑھی کے خلال کی سنت پوری ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ چونکہ داڑھی ان کی گھنی ہوا کرتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ باقاعدہ نل کے قریب چلے جاتے ہیں اور پورے بال جو ہیں وہ داڑھی کے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ جب تک پوری داڑھی جو ہے وہ گیلی نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو یہ طریقہ کار کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بال دبا لیں، اب جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں یا گال کے اوپر بال ہیں یہ چہرے کے ہی حصہ کہلاتے ہیں۔ ابھی جو چہرے کے اوپر بال ہیں اگر یہ بہت زیادہ گھنے ہیں کہ نیچے کی کھال نظر نہیں آ رہی، تو اب کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، صرف ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر چھدرے چھدرے بال ہیں کہ کھال بھی نیچے کی نظر آ رہی ہے تو بالوں کے ساتھ ساتھ کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ ان اوپر والے بالوں کو دھونے کی احتیاط کی غرض سے نلکے کے نیچے چہرہ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح داڑھی کے ہر بال میں پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے کے بالوں کو دھونے کے لیے اگر وہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو یہ دھونا ان کا مستحب ہے فقط، اور مسح کرنا بلکہ سنت ہے، تو سنت بھی ترک ہوگی اور ایک مستحب کام کے لیے سنت کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اوپر اس طرح ہی پانی ڈالیں اور اتنے جو بال ہیں نیچے والے ان پہ خالی اپنا گیلا ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ فرمائیے، بہت سے لوگ ہیں ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ گھنی ہوا کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال جو ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے ہیں، یعنی باریک بال ہوا کرتے ہیں، داڑھی جو ہے بہت ہلکی ہوا کرتی ہے۔ اب دونوں ہی صورتوں میں کیا مختلف احکامات آئیں گے یا ایک ہی حکم صادر ہوگا؟ جیسے کہ بھی بتایا کہ گھنی داڑھی والے کے لیے تو چہرے کے فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، نیچے کی کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا، اور اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر کھال کا اور بالوں کا دونوں کا دھونا فرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کے کسی حصے کے اوپر گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی حصے کے اوپر ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، جیسے عموماً اوپر کے بال جو ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور نیچے کے بال گہرے ہوتے ہیں، تو جہاں کھال نظر آ رہی ہو وہاں بال اور کھال دھونا کا دھونا فرض ہے، اور جہاں کھال نظر نہیں آ رہی گھنی داڑھی ہے وہاں پہ فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک روٹین میں ہم نے مسئلہ دیکھا لوگوں کا کہ صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور جناب انہوں نے نل کا جو ہے بڑے ہی پریشر سے کھولا، اور کھولنے کے بعد اب وہ پوری جتنی بھی دنیا کی سوچیں وہ اس وقت ان پہ غالب ہوئی ہوتی ہیں، اور بالخصوص مسح کے وقت جو ہے وہ جناب نل کا جو ہے فل پریشر سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسراف اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بھی قرار دیا قرآن عظیم کے اندر۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جو پانی کو ذرا زیادہ خرچ کر رہے تھے، تو ان کو اس سے منع فرمایا، اور بلکہ یہاں تک تلقین فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف مت کرو۔ تو اب یہ مسح کرنے کے لیے فقط تری درکار ہوتی ہے کہ تھوڑا ہاتھ گیلے کر لیں اور اس سے مسح ہو جائے گا۔ اب اس کے دوران نل کا کھلا رکھنا تو نلکے کا کوئی پانی کا مصرف ہی نہیں ہے، اگر دھو رہے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی کہ اتنا پریشر سے پھر بھی نہیں دھونا چاہیے تھا، لیکن چلیں دھونے کے ایک معقول چیز نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ تو جتنی دیر میں انسان آہستہ آہستہ مسح کرے گا اس دوران جتنا پانی خرچ ہوتا رہے گا یہ تمام حرام ہے اور گناہ ہے۔ اگر یہ عادت ہے
تو گناہ کبیرہ بھی ہے اور انسان اس پر آخرت کے اندر سخت گریف کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اس لیے اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے برابر میں ایسا آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں تو دائرے ادب میں رہ کر شفقت سے، محبت سے، پیار سے ان کو سمجھا دیں۔ مثلا نل کا بند کر دیں پہلے تاکہ وہ مسئلہ کر لیں، اس کے بعد ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ اس دوران نل کا کھلا رکھنا یہ منع ہوتا ہے، جتنا پانی ضائع ہوگا آپ گنہگار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اصلاح پا جائے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے کہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ عموماً لوگ جو ہیں اس کی ترکیب کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، تو سٹارٹ کہاں سے لیں اور اینڈ کہاں پر کریں؟ یہ بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں پیر جب دھوئیں تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے انگلیاں دھونی چاہیے، اس کے بعد پیچھے کا پورا حصہ دھونا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ سیدھا پیر دھو رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی کے پاس جو ہے یہاں سے خلال شروع کریں گے اور بت ترتیب کرتے ہوئے انگوٹھے تک لے کر آئیں گے۔ پھر اسی انگلی سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ، کیونکہ اب تو انگوٹھا پہلے آ جائے گا، تو انگوٹھے کے ساتھ پھر ادھر اس طرح بت ترتیب خلال کرتے ہوئے لائیں گے۔ یعنی سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے اور سیدھے ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کی جائے گی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ بعض لوگوں نے بہت سخت انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اور اسے پہنے جو ہے وہ وضو بھی کیا کرتے ہیں۔ فرض کیجئے جیسے میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اب یہ انگوٹھی چونکہ موو کر رہی ہے اور پانی یہاں سے جو ہے موو کر جائے گا بیچ سے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سخت انگوٹھی پہنتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ان کی انگلی میں رہتی ہے، اترتی نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ارشاد فرمایا اور ہاتھ کی ابتدا یہ انگلی کے سرے سے لے کر اور کوہنی کے نیچے تک ہوتی ہے، تو یہ پورا چونکہ ہاتھ کہلاتا ہے لہذا پورے عضو کا دھونا ضروری ہو گیا۔ اب اگر انگوٹھی اتنی سخت ہے اور اتنی جمی ہوئی ہے کہ پانی اس کے نیچے جا ہی نہیں سکتا تو لازم بات ہے کہ دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا، تو ان کا وضو مکمل نہیں ہوگا اور وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر اتنی ٹائٹ انگوٹھی ہے تو اس کو کاٹ کر علیحدہ کرنا لازم ہے، اس کو اتارنا ہی پڑے گا، اترے اگر اترتی نہیں ہے تو کاٹنا پڑے گا۔ اور اگر ہلکی انگوٹھی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہل جاتی ہے تو پھر مستحب ہوتا ہے کہ دھوتے ہوئے اس انگوٹھی کو تھوڑی سی حرکت دے لینا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچنے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو سخت انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، اور پانی پہنچتا ہے تو انگوٹھی کو پھر بھی تھوڑی سی حرکت دے لینا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بڑا عام اور خواتین کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عموماً خواتین یہ کیا کرتی ہیں کہ صاحب نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اسی نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یا پیروں کے ساتھ جو ہے وہ وضو بھی ہو رہا ہے، غسل بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے۔ چونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنیادی شرط وضو ہے، جب داخل ہوں گے اس دروازے سے تو مزید عبادات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو کیا نیل پالش لگے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ وضو ہو جایا کرتا ہے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک تہ بنا دے اور پانی کو کھال یا ناخن تک پہنچنے سے روکے، اس چیز سے انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ لہذا چونکہ نیل پالش ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تہ بن جاتی ہے، اگر وضو کر کے نیل پالش لگائی تھی پھر تو عورت باوضو ہے، وہ عبادات کر سکتی ہے، لیکن اسی حالت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو لازم ہے کہ اب نیا وضو کرنے کے لیے اس تہ کو ہٹانا لازم ہے۔ اگر نہیں ہٹائیں گی تو ناخن تک وہ پانی پہنچنے نہیں دے گی اور اس طرح عورت کا وضو نہیں ہوگا اور وہ گنہگار بھی ہوگی، اور اگر اسی طرح نمازیں وغیرہ پڑھیں تو وہ مقبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ فقہائے نظام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بعض چیزیں لگی رہ جانے کے باوجود شریعت ان کو رعایت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کاتب ہے، وہ مسلسل کتابت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ کہیں کہیں سیاہی لگ جاتی ہے۔ یہ مکینک حضرات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے ہاتھوں کی ان کو لکیروں کے اندر آئل وغیرہ ایسا جم جاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی دھو لیں وہ کالی لکیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ ایسے ہی جو یہ تندور پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انگوٹھوں کے یہاں پر عموماً یہ آٹا جم جاتا ہے، جتنا بھی ہٹائیں وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے اور بار بار چونکہ لگتا رہتا ہے۔ تو کوئی بھی پیشہ ور اگر کوئی شخص ہو تو فقہائے اعظام نے اس کی تکلیف اور بار بار کی مشقت کے پیش نظر یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ تھوڑا بہت لگا رہ بھی گیا تو ان کا وضو ہو جائے گا، یعنی وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی کوئی رہ گیا تو شریعت معاف کر دے گی۔ لیکن ناخن پالش میں یہ عذر متحقق نہیں ہے، یہ آسانی سے ریموور وغیرہ یوز کریں گے فوراً ہٹ جاتا ہے، لہذا نیل پالش جو ہے اس کو دور کر کے ہی وضو کرنا ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر فرض کیجئے یہ عموماً سنتھیٹک نیلز لگاتے ہیں، مصنوعی ناخن جو ہیں وہ جناب خواتین اپنے ناخنوں کے اوپر لگاتی ہیں
اور اس سے مطلب ایک بڑی ہی زینت کی جاتی ہے، تو کیا وہ طریقہ کار صحیح ہے؟ مطلب بات وہی ہے کہ اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، وہ اتنا سخت لگا ہوا ہے، تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو کرنے کے بعد ان کو لگایا یا ان کے درمیان ایسی خلا ہے کہ پانی آرام سے پہنچ جائے گا، تو پھر ان کا وضو ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ویسلین کا استعمال کیا کرتے ہیں، کریمز کا استعمال کیا کرتے ہیں چہرے پر، ہاتھوں پر، گردن پر، تو ویسلین کا استعمال چہرے پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ یا گردن پہ اگر کیا جائے اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویسلین کو لگایا اور اس کو اچھی طرح مل دیا کہ صرف چکناہٹ باقی ہے، اس ویسلین کی ایک تہ وغیرہ نہیں ہے، صرف چکناہٹ ہے۔ اور ایک صورت یہ کافی ساری لے کر اس طرح ایک لیپ ٹائپ بنا دیا کہ اس کا جسم باقاعدہ ویسلین کا نظر آ رہا ہے، تو اگر تو اس طرح جسم نظر آ رہا ہے تو اب تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح رگڑ دی اس کو بالکل کہ وہ چکنائی تو ہے لیکن اس کی تہ بالکل نہیں بن رہی ہے، ایک اپنا جسم نہیں ہے، وہ بالکل مطلب یہ کہ ہاتھ میں جذب ہو گئی ہے، اس صورت میں اگرچہ پانی اس چکنائی کی وجہ سے فوراً پھسل جائے گا، لیکن فقہاء اعظام نے اس کی رعایت دی ہے اور انسان کا وضو کامل ہو جائے گا۔ اچھا، سردیوں کے زمانے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے منہ دھویا صابن سے اور اس کے بعد آپ نے وضو بنایا، اب چہرے پہ جو ہے خشکی آ جاتی ہے، تو عموماً لوگ جو ہیں وہ آئلی کریمز یوز کر لیا کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ چہرے پہ خشکی آ گئی، اب آئلی کریم یوز کرنا لازمی ہے یا ویسلین ہونٹوں پہ لگانا لازمی ہے، تو اس سے وضو کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس بات وہی ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد لگایا تو وضو کی صحت پہ فرق نہیں پڑا، لیکن اگر اس دوران وضو ٹوٹ گیا اور اگلا وضو کرنا چاہتے ہیں تو جو مقدار لگائی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے، اگر باقاعدہ اس کی ایک تہ بن رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، تہ نہیں بن رہی، صرف چکناہٹ ہے تو وضو ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جناب جسم کے کسی حصے میں جہاں مطلب وضو کے جو اعضاء ہیں وہاں کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے، تو پھر وہ شخص وضو کیسے کرے گا؟ اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پٹی کھول کر اس زخم پر پانی بہائے اور وہ زخم نہیں بگڑے گا۔ اگر یہ غالب گمان ہے تو پٹی کھولنا اور زخم پر پانی بہانا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پٹی کھول کر اگر زخم پہ پانی بہائیں گے تو زخم بگڑے گا، لیکن پٹی کھولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ پٹی کھول لیں، زخم پر تو پانی نہیں بہائیں گے، اطراف میں جو صحیح جگہ ہوتی ہے، جیسے مثلا اوپر زخم ہے، نیچے کی کلائی بالکل درست ہے، تو یہاں پانی بہا لیں گے اور اس کے اوپر پٹی رکھ کر اس پٹی پہ خالی مسح کر لیں۔ اس میں بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر زخم پہ مسح کر سکتے ہو تو زخم پہ کریں گے، اور زخم پہ مسح بھی نقصان دیتا ہے تو اس پہ پٹی رکھ کے پٹی پر مسح کر لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پٹی بھی کھولیں گے تو زخم بگڑ جائے گا، جیسے پلاسٹر ٹائپ ہوتے ہیں، یا مطلب وہ پٹی کھولے گا تو دوبارہ یہ اس طریقے سے نہیں باندھ سکے گا، کیونکہ یہ کمپاؤڈر وغیرہ خاص طریقے سے وہ بینڈیج باندھتے ہیں، ان کو تو بڑے مطلب پریکٹس ہوتی ہے، اور عام آدمی تو بیچارہ وہ ڈھیلی ڈھالی پٹی باندھ لے گا۔ وہ پلسٹر جس کے بنتا ہے وہ بیچارہ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب تک مطلب وہ کھولے گا نہیں تو کھولے گا ہاں، تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ اب وہ جو صحیح عضو ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اب صرف پٹی پر مسح کر لیں گے تو انشاءاللہ وضو کامل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ہر وضو کو دھوتے وقت کوئی خاص جو ہے وہ کام اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ کچھ پڑھا جائے یا کچھ مطلب اس میں جو ہے ورد کیا جائے؟ جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عضو کو دھوتے وقت دعائیں پڑھنا منقول ہے، یعنی آپ چہرہ دھویا تو دعا پڑھی، اور ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھوئے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سب سے افضل ترین یہ ہے کہ انسان ہر عضو کو دھونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ یہ سب مطلب انشاءاللہ تعالی تمام دعاؤں سے زیادہ دعا افضل ہے یہ، اور اس پر بہت زیادہ ثواب بھی مرتب ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو مفتی صاحب دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور جناب بڑے ہی انہوں نے بہت تیزی دکھائی، جیب سے نیپکن نکالا یا ٹاول اٹھایا اور جناب وہ سارے عضو جو ہیں وہ خشک کرتے ہوئے، منہ صاف کرتے ہوئے، ہاتھ وغیرہ صاف کرتے ہوئے ایک دم دوڑتے ہیں نماز کے لیے۔ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ مطلب اپنے جو وضو کے جو عضو ہیں اس کو خشک کر لیا جائے؟ مطلب خشک کرنا تو جائز ہے، لیکن مکمل طریقہ ختم کر دینا خلاف مستحب ہے۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تھوڑی بہت تری اعضاء وضو پر باقی رہنے دو کہ یہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی۔ تو اس لیے اگر خشک کرنا چاہیں تو اتنا بس کریں کہ جو ٹپکتے ہوئے قطرات ہیں ان کا ٹپکنا موقوف ہو جائے، مطلب تھوڑا اس طرح رومال لگا لیا تو ٹپکنا موقوف ہو گیا، باقی تری ہاتھ پہ رہنے دینی چاہیے چہرے وغیرہ پر، کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے نام اعمال میں رکھی جائے گی اور اس کی برکت سے نام اعمال بھاری ہوگا۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ وضو عموماً سنا یہ ہے کہ وضو کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جھاڑنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ صاحب آپ وضو کرنے کے بعد وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یوں ہاتھ جھاڑتے ہیں کھڑے ہو کر،
اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک جتنے بھی پانی ہے وہ جھڑ نہ جائے ہاتھ سے ان کو سکون نہیں ملتا. یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اور اس کو حدیث پاک میں شیطان کو پنکھا کرنا فرمایا گیا ہے. تو اس میں ایک نقصان تو یہ بھی ہوتا ہے، بعضوں کو تو یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی کے منہ کے اوپر اس طرح چھینٹے مارتے ہاں، رہتے وہ ہیں. اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. جی ہاں. اور دوسرا یہ کہ اس کو نبی کریم نے شیطان کا پنکھا قرار دیا ہے کہ شیطان کو اس سے ہوا لگتی ہے. تو اس کے اگر ظاہری معنی کو لیا جائے تو واقعی شیطان کو ذرا سکون ملے گا، اور دوسرا اگر ظاہری معنی نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذکر شیطان کا کیا جاتا ہے لیکن حقیقتاً شیطان مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک صحیح فعل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس سے شیطان کو خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، لہذا اس طرح ہاتھ جھٹکنے نہیں چاہیے. وہی طریقہ ہے کہ اس کو کپڑے سے صاف کر لیں، اور اگر کپڑا نہ ہو بالفرض تو فقہا نے لکھا کہ مثلا چہرہ ہے تو اس طرح یوں اس کو انگلیوں سے دبائیں، اور داڑھی دبا دیں تو قطرات گر جائیں، اس طرح پھر ایک ہاتھ سے اس طرح یوں دباتے ہوئے لائیں، یعنی رگڑتے ہوئے اس کو لے کر آئیں انگلیوں کے ذریعے، اور پھر اس ہاتھ کو، تو یہ قطرات گر جائیں گے. بس اتنا ہی کر لیں، جھاڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، یہ قطرات گرنے کی بات آئی تو یہ تو ایک طریقہ ہم نے لوگوں کا یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب وضو خانے میں جیسے مسجد میں وہ اٹھتے ہیں تو بالکل اسی انداز سے انہوں نے جو قطرات گرا، اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو فرش پہ آ جاتے ہیں مسجد کے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ بڑی ہی تیزی سے پلٹتے ہیں اور وہ قطرات جو ہیں وہ گراتے ہوئے مسجد کے فرش پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے فرش پہ یہ قطرات وضو کے گرانا، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، فقہائے عظام نے لکھا ہے کہ اعضائے وضو سے گرنے والے قطرات کو مسجد کے فرش پر گرانا مکروہ تحریمی ہے. اچھا. یعنی حرام کے نزدیک ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو وضو کے قطرات ٹپک کے گر رہے ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ پاک ہے پانی یا ناپاک. تو اس نے بعضوں نے تو کہا یہ ناپاک ہوتا ہے کہ نجاست حکمی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ، لہذا اس کا حکم ذرا سا کم ہوگا. لیکن بہرحال اس میں گناہوں کی اور گندگی کی آلودگی تو شامل ہوتی ہے، کیونکہ جب اعضائے وضو انسان دھوتا ہے تو پانی اس کے گناہوں کو لے کر جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے وضو کر رہا ہوتا تھا تو آپ اپنی آنکھوں سے اعضائے وضو سے گرنے والے گناہوں کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے. چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا تو اس کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارے اعضائے وضو کے اندر سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس میں والدین کی نافرمانی کی گناہ کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے. ایک اور نوجوان تھا، اس کو بلا کے فرمایا کہ تم زنا سے توبہ کر لو، زنا مت کیا کرو. اس نے پھر واقعی توبہ کی اور اقرار کیا کہ میں یہ کرتا تھا. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم تو یہ کرامت، یہ نعمت مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلب فرما لی تھی. تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے جو قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے مسجد کے قطرات اگر مسجد کے فرش پر گریں گے تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. ہاں، اگر مسجد میں دری بچھی ہوئی ہے یا چٹائی وغیرہ بچھی ہوئی ہے تو وہ حقیقت مسجد کا فرش نہیں ہے، بلکہ فرش کے درمیان ایک حائل شے ہے، اس پہ اگر وضو کے قطرات گر گئے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عین مسجد کے فرش کے اوپر گرانا یہ حرام ہے. حرام کے نزدیک ہے. ٹھیک. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے، عموماً لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ صاحب وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد